ہمارے اگلے امیدوار ہیں عثمان علی، کلاس فرسٹ ایئر، کپس کالج گجرانوالہ۔ عثمان علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم حاضرین محفل، آج کے اس فکر و ادب کے ایوان میں جس موضوع میں چھپی ہوئی صداقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں وہ اقبال کا یہ خوبصورت شعر ہے۔ یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ جی ہاں، آج آپ ہماری قومی حالت کو دیکھیں تو اس بات کا اندازہ آپ ہماری مسجدوں میں اٹھنے والی صداؤں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑے کفار کی توپوں میں کیڑے، پڑے کفار کی توپوں میں کیڑے، گرا دے ان پر آسماں سے پتھر، میں کوئی کام کر سکتا نہیں ہوں، میرے مولا میرے سب کام تو کر۔ جی ہاں محترم سامعین، آج کے دور کے ہم انسان، ہم نادان لوگ سجدوں میں تو گرے ہوئے ہیں مگر اپنے رب کے سامنے نہیں، ان لوگوں کے سامنے جو نے آج نہیں تو کل خود ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ جی ہاں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ سفید فام لوگ جن کو آج چھوٹے سے چھوٹے اور اعلیٰ سے اعلیٰ طبقے کے لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں ان سفید فام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں آج ہمارا حکمران طبقہ سجدہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان 57 سے زائد 57 اسلامی ممالک سوائے ایران و فلسطین کے آج بھی ان کے آگے سجدہ کرنے پر مجبور ہیں۔ آج کے اس دور کے اگر اسی حقیقت کو دیکھا جائے کہ اگر ہم مسلمان یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، محراب مسجد تو صرف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے حقیقت کے برعکس جب آپ آج مساجد میں جا کر مسجدوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر چند بوڑھے بزرگوں کے علاوہ وہاں مجھ سا کوئی نوجوان مسجد میں نظر نہیں آئے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نوجوانوں نے 5 وقت کی نماز کی بجائے سفید فام لوگوں کے طور طریقے اپنا لیے، سفید فام لوگوں کو سجدہ کرنے شروع کر دیے اور انہی کے طور طریقوں کو اسلام سے بالا تر سمجھنا شروع کر دیا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اقبال کا وہی مجھے جملہ، وہی شعر یاد آ گیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی ملت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ جی ہاں محترم سامعین، آج کے اس دور میں امریکہ اور برطانیہ یعنی طاغوتی قوتوں کی اگر ناجائز اولادیں بھارت اور اسرائیل پر ذرا سی افتاد بھی آ جائے تو یہ امن کے نام پر پوری دنیا میں استعمار نوازی کی انتہا کر دیتے ہیں، اور ہم 57 اسلامی ممالک سوائے ایران و فلسطین کے آنکھیں بند کر کے انہی کو سجدہ کرنے پر آج بھی مجبور ہیں۔ میں آج کے اس دن یہ بات کو کہوں گا کہ تقریریں کتنی، میں اپنی تقریر کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے یہ بات کہہ دوں کہ تقریریں کتنی خوبصورت اور دل فریب کیوں نہ ہو، تقریریں کتنی پرشکوہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنا حسن کھو دیتی ہے جب عمر کی تاثیر سے محروم ہو جائے۔ آج ہم نندانوں کی طرح سجدوں میں تو گر گئے لیکن اب کے آگے نہیں، ان سفید فام لوگوں کے سامنے انہی کو ہم نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہمارے قیام رب کے آگے ہونے چاہیے تھے، ان کے آگے ہونے چاہیے تھے، ان سفید فام لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت تھا، طاغوتی اور سامراجی قوتوں کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت تھا، مگر افسوس کہ ہم لوگ انہی کے سامنے سجدوں میں گر پڑے، اور آج ہم 57 سے زائد اسلامی ممالک آج بھی فلسطین میں منظر قیامت پیش ہو رہا ہے۔ اس لیے میں اختتام پر یہی کہوں گا کہ آج ہمیں عمل کی ضرورت ہے، فقط عمل، عمل اور عمل۔ السلام علیکم۔